کہ ایک زمانے میں ایک حکومت ہوتی تھی جس کو کہتے تھے روس. آج کل بھی ہے نا حکومت، روس کی حکومت ہے، بہت بڑی حکومت ہوتی تھی جس کا رقبہ امریکہ سے بھی بہت بڑا تھا. لیکن کیا کہنا خمینی صاحب کا. خمینی صاحب نے امریکہ کے سربراہ کو خط نہیں لکھا، کیونکہ خط تو اس کو لکھا جاتا ہے نا امید ہو کہ جہاں اثر ہوگا. خط لکھا ہے تو وہ ان کے آدمی کو خط لکھا ہے، روس کے آدمی کو، اور خط لکھا ہے باقاعدہ. جس وقت خط گیا تھا تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جن میں یہ بھی تھا اسلام کی طرف آ جاؤ وگرنہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو وہ کہنے لگے سوچتے ہیں، وہ سوچتے رہ گئے، حکومت ختم ہو گئی، اس کے 12 ٹکڑے ہو گئے. اب تھوڑا سا اٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے. جب یہ انقلاب روس آیا اور انہوں نے اس زمانے میں سن 17 سے لے کر سن 35 تک 22 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. سن 17 سے لے کر 1917 سے لے کر 1922 تک 1935 تک 22 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اور مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ جب بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا، پورا قرآن کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، ایک ایک ورق ہوتا تھا. اس ایک ایک ورق کو لے کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے. باہر آدمی کھڑا ہوا ہے کہ وہ آ تو نہیں رہا، اور وہ اس طرح قرآن مجید کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے، وگرنہ پڑھنا ممنوع تھا، نام رکھنا ممنوع تھا. مسلمانوں کے نام ہی نہیں تھے، نام بھی ان کے تھے. لیکن سن 35 میں انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسئلہ نہیں چلا. 22 لاکھ مرنے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی ہماری طرف نہیں آئے. انہوں نے اپنی سیاست میں تبدیلی کی کہ اب ان کو سمجھایا جائے. بہت بڑا سٹیڈیم تھا، ان میں جمع کیا گیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا دیکھو علم کے 5 طریقے ہیں. آنکھ کے ذریعے علم ہوتا ہے، کان کے ذریعے علم ہوتا ہے، زبان کے ذریعے علم ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے ٹٹولا جاتا ہے یا سونگا جاتا ہے. یہی چیزیں ہیں جن کے ذریعے علم ہوتا ہے. بتاؤ آپ نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کیا مسلمان کہہ سکتا ہے ہم نے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں. کیا اللہ کی آواز کو آپ لوگوں نے سنا ہے؟ سب نے کہا نہیں. کیا اللہ کو آپ نے چکھا ہے زبان سے؟ جی نہیں. کیا اللہ کی خوشبو کبھی سونگھی ہے؟ نہیں. کیا اللہ کو ہاتھ سے ٹٹولا ہے؟ نہیں. اگر اللہ موجود ہوتا تو ان 5 اعضاء میں سے کسی سے تو معلوم ہوتا. جب معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ اللہ ہے ہی نہیں. تو وہاں بڑے بڑے علماء موجود تھے، وہ خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں. مسلمان گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کوئی نہیں جواب دینے والا، کوئی تو جواب دو. اس زمانے میں بتایا گیا کہ جواب اگر لینا ہے تو فلاں مدرسے میں ایک چھوٹا سے مولوی صاحب بیٹھے ہیں جن کا نام سید محمد ہے، ان کو بلا کے لاؤ. سید محمد صاحب کو بلایا گیا. اس کمیونسٹ نے پھر اپنا مسئلہ پیش کیا. اس نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہی 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اس عالم دین نے کیا کام کیا؟ 2 کرے ایک میز پر رکھ دیے. ایک کرا بنا ہوا تھا پلاسٹک کا، بڑا ہلکا، اور ایک بنا ہوا تھا لکڑی کا. شکل دونوں کی ایک جیسی تھی. ان کو میز پر رکھنے کے بعد اس کمیونسٹ سے کہنے لگے آنکھ سے دیکھ کر بتاؤ کس کا وزن زیادہ ہے. تو آنکھ سے تو نہیں بتا سکتا. کہا پھر اس طرح کرو، کان لگا کے سنو کہ کرا خود بولے کہ میرا وزن زیادہ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. چلو چکھ کے دیکھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سونگ کے دیکھو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو حیران ہو کر کہنے لگے پھر بتاؤ، ہیں تو یہی 5 چیزیں میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جس سے علم حاصل کیا جا سکے، لیکن کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ کرا کون سا بوجھل ہے، کون سا ہلکا ہے؟ تو کمیونسٹ کہنے لگا بھلے لوگوں، اس کے لیے تو انسانی عقل موجود ہے جو کہتا ہے ان دونوں کو ہاتھوں پر اٹھاؤ، جس کا وزن زیادہ لگے وہ لکڑی کا ہوگا، جس کا وزن کم ہے وہ گویا کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جس عقل نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان دونوں کو اٹھائیں، وہی عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس چکر لگانے والے پوری کائنات کو کوئی ہے جس نے پیدا کیا ہے. تو حضرات محترم، آج بھی جب کسی مسئلہ کی ضرورت پڑے تو پوری حکومتیں مسلمانوں سے پوچھتی ہیں، جب جواب نہ مل سکے تو پھر وہ رجوع کرتی ہیں آپ کے مجتہدین کی طرف، کیونکہ آپ کے مجتہدین کا اجتہاد امام کے زمانہ سے، یعنی امام کی غیبت کے زمانہ سے شروع ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہر مسئلے کا جواب باقاعدہ موجود ہے.
چنانچہ میں تفصیل اس وقت بیان نہیں کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے یاد رکھیں جو علم کا سلسلہ رسول اللہ نے شروع کیا تھا, مولا کائنات نے اس کی آبیاری کی, امام جعفر صادق نے اس کو یونیورسٹی کی حد تک پہنچایا, اور ایسا نظام قائم کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے آپ میں بھی وحدت ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوئی مسئلہ آئے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. یہ نظام قائم شدہ ایسا کامیاب ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں کہ سامنے پیش ہو اس کا جواب نہ دیا جا سکے.